السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار 27ویں آئینی ترمیم جن لوگوں نے پاس کروائی بڑی بھاگ دوڑ کر کے بڑے شوق کے ساتھ، وہی اب ان پہ نیچے آنے والے ہیں، وہی 27ویں ترمیم کا بوجھ اٹھائیں گے اور اسی 27ویں ترمیم سے اب ان کی رخصتی کا، ان کی چھٹی کا فیصلہ نکلے گا۔ بات ہو رہی ہے موجودہ نظام کی، موجودہ سیٹ اپ کی، ہائیبرڈ نظام کی، نون لیگ پیپلز پارٹی کی۔ نون لیگ کی تو باری آنے والی ہے، لیکن پہلا نمبر لگ گیا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کا، ایوان صدر کے اندر بیٹھے آصف علی زرداری کا اور بلاول بھٹو کا۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین خبر میرے پاس موجود ہے۔ ان کو کیا دھمکی دی گئی ہے، گھر بھیجنے کی یا جیل بھیجنے کی یا ان کور کیسز اور مقدمات کی، اس کے اندر کیا پیغام ہے، کیا میسج دیا گیا ہے۔ یہ جو ان کی جانب سے بڑھ کے ماری جاتی ہے، کسی کا باپ بھی یہ نہیں کروا سکتا، کسی کا باپ بھی وہ نہیں کروا سکتا، یہ آپ نے سنا ہے۔ انہوں نے بلاول نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بڑھ کے ماری، اب اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ ایک بڑے سینئر صحافی کی جانب سے خبر دی گئی ہے، میں نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کیا، کھوج لگائی، پتہ کرایا کہ آخرکار حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت بڑی خوفناک ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس کے بارے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا پلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کی تحریک اور پی ٹی آئی کی اس حوالے سے جو جدوجہد ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ 3-4 خبریں اسلام آباد کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس پنڈ اسلام آباد کے اندر، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی ولاگ کے اندر انفارمیشن دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کی، بہت سارے جو انڈکلیئرڈ قسم کے ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایک نیا پلان تیار کر رہی ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، اور اس میں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ اپنے طریقے سے نظام کو چلائیں گے، بنائیں گے، پہلے بنائیں گے، سیٹ اپ کریٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو چلائیں گے۔ تو اس میں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جگہ نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اب ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم، پر 28ویں آئینی ترمیم کے اندر 2-3 جو اہم ترین چیزیں شامل کی جانی ہیں انتظامی لحاظ سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی اگر آپ جب بھی کوئی مارشل لاء لگا ہے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پھر اس کے بعد مشرف، تو انہوں نے وہی انتظامی نظام پاکستان کے اندر رائج کیا جس کی اب بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر وہ نئی سکیں شامل کی جائیں اور ان پرانی سکوں کو نکال دیا جائے جو 18ویں ترمیم کے اندر شامل کی گئی، جس کو یہ پیپلز پارٹی والے اپنی ریڈ لائن کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ وہ اب ریڈ لائن ان کی ریڈ ہونے والی ہے اور ان کو لگ بتا جائے گا، ان کو پیغام دے دیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے اوپر یہ بڑا شور مچاتے ہیں، 18ویں ترمیم ہم واپس نہیں ہونے دیں گے، 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے اندر اصل میں کچھ ایسی وزارتیں ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، پھر این ایف سی کا ایک بڑا شیئر صوبوں کے پاس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بڑا مال پانی ہے۔ تو اگر آپ 18ویں ترمیم کے اوپر ان سکوں کے اوپر حملہ کریں گے یا ان سکوں کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے تو نون لیگ تو چلے گزارا کر لیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے سارا کا سارا وہ محدود اپنے آپ کو رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ تک، تو سندھ کے اندر ان کا تو سارا کچھ کھانا پانی، لوٹ مار، مال پانی سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو اس کی بڑی فکر ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا قومی اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو نے بڑے گرجدار آواز کے ساتھ بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کی اور اس کے اندر کہا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جو دھمکی تھی آخرکار وہاں پہنچی، انہوں نے پھر اس کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی اب سبق سکھایا جائے گا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب 18ویں ترمیم
کو ختم کرنے کے لیے اور 28ویں ترمیم کے اندر اس شکن ڈالنے کے لیے جس سے 18ویں ترمیم ختم ہو جائے، اس کے لیے پیغام پیپلز پارٹی کو دیا گیا کہ آپ نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ 27ویں ترمیم کے اوپر ووٹ کریں، سپورٹ کریں، آپ کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ مل جائے گی، آپ مال پانی چلے سن سے تھوڑا سا کم کر کے آزاد کشمیر سے نکال لیں۔ اب 18ویں ترمیم کے خاتمے کے بعد ان کا جو مال پانی کم ہوگا اس میں کسی اور طرح سے ایڈجسٹ تو کر لیا جائے گا، لیکن ایک بہت بڑا شیئر اس کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے 28ویں ترمیم کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ووٹ دینا ہے، اور اس کو بھی آپ نے اسی اپنے دل کے ساتھ جان مارنی ہے، پوری دگ و دو کرنی ہے، جدوجہد کرنی، محنت کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے جیسے پہلے کی، اور اس کو پاس کرانا۔ اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جس میں NFC کو چینج کرنا، صوبوں کے اختیارات کو چینج کرنا، وزارتیں واپس وفاق کو دینا، جو 2-4 بڑی اہم ترین وزارتیں مال پانی والی، اور اس کے بعد جو صوبوں کو ڈیوائڈ کرنا، یہ بھی ایک اس کے اندر آ سکتا ہے کہ صوبوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے اور بعد میں لوکل باڈی الیکشن کروا دیا جائے۔ تو اس کو پیغام دیا گیا پیپلز پارٹی والوں کو کہ آپ اس کو سپورٹ کریں۔ اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ جو استثناء آپ کو ملا ہے لائف ٹائم کے لیے، اس کا بھی بندوبست کر دیں گے، آپ کو چلیں چھوڑ دیں گے، لیکن بلاول بھٹو کو پکڑیں گے، ان کے اوپر مقدمات بنائے جا سکتے ہیں، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، آپ کے بڑے قریبی ساتھیوں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی ایوان صدر سے چھٹی بھی کرائی جا سکتی ہے، دونوں ہی آپ فارغ ہو گے۔ وہ کسی کا باپ جو کہا تھا، اب یہ باپ بیٹے کی درگت بننے والی ہے، اب ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ پیغام دیا تھا۔ اور بڑے سینئر صحافی کی طرف سے یہ خبر بریک کی گئی، رپورٹ کی گئی، اور بعد میں میں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ اس کے اندر واقعی حقیقت موجود ہے۔ تو اب یہ اپنی خیر بنائیں، یہ ترمیموں کا جو ان لوگوں نے کھیل شروع کیا، یہ ان کا اپنے گاٹے فٹ ہونے والا، یہ ان کے اپنے گلے پڑنے والا۔ ان کو بڑا ترمیموں کا شوق ہے، ترمیمیں کر لیں، اب یہ ترمیم کے بوجھ تلے دبیں گے، اس کے بوجھ تلے آئیں گے، یہ اس کا بار اور بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ بڑھ کے مارنا، یہ اب اس کے لیے تیاری کریں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا۔ خبریں اور بھی تھیں PTI کی تحریک کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، لیکن نیکسٹ ولاگ کے اندر وہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ مزید خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔